رمضان کے بعد یہ دوسرا مبارک موسم ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے سارے دنوں میں افضل ترین دن ہیں تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں سال کی تمام راتوں میں رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور سارے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول جہاد بھی؟ کہا کوئی جہاد بھی کرے تو پھر بھی یہ عمل اس سے بھی افضل ہے۔ ہاں اگر جہاد کرنے والا سارا مال لے کے جائے، جان بھی قربان کر دے اور سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس لیے 3 کام ضرور کیجئے گا آج اور کل۔ ویسے تو مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے صحابہ کرام کی طرح ہر جمعے کو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتے، ناخنوں کو کاٹتے، بالوں کو درست کرتے، کیونکہ یہ دن جو ہے انفرادی اعمال کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعے سے پہلے حلقے لگانے سے منع کر دیا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کس طرح ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ جمعے سے پہلے اللہ کے رسول نے حلقے لگانے سے منع کر دیا، حالانکہ حلقے لگا کے دین ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ کیوں انفرادی اعمال کریں؟ سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اشراق پڑھیں اور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ 8 دن تک روشنی مل جاتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، وقت پہ جمعہ پڑھنے آئیں۔ ان سارے اعمال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے چونکہ چاند نظر آنے والا ہے تو جس نے قربانی کرنی ہے اسے اپنے ناخن اور بال کٹوا لینی چاہیے، اور جو ہی چاند نظر آئے چاند دیکھ کر دعا تو پڑھنی ہی چاہیے، تو وہاں تکبیریں بھی انسان کو شروع کر دینی چاہیے، اللہ حضور جلال کی کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ کتنا ہی اچھا ہو یہ 9 دن کے روزے رکھے جائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول کان یصوم 9 الحجہ، اور اگر 9 دن کی ہمت طاقت نہیں ہے تو 9 تاریخ کا روزہ رکھیے گا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق دے۔ کاش مال والوں کو بھی اللہ یہ سمجھ دے، مت ان لوگوں کی باتوں میں آئیے گا۔ لوگ کہیں گے، کہتے ہیں، لکھیں گے، بولیں گے اسلام دشمن۔ کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی، آپ کہیں کولر پانی کا لگوا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی شادی کر دو۔ صحابہ کرام کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، شادیاں بھی کرو، کولر بھی لگواؤ، لیکن قربانی کے بارے میں حکم یہ ہے من كانت له سعة فلم يضحي ولا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ہر گھر پہ قربانی ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ گھر میں کوئی 10 افراد بھی ہیں تو 1 قربانی کر سکتے ہیں، سب کی طرف سے طاقت ہے تو آپ 100 بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اور عید کے دن مسکینوں کو محروم نہ کیجیے گا۔ فلاں مدرسے اور فلاں ہاسپٹل اور فلاں کی فلیکس لگی ہوئی ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، مسکینوں تک پہنچائیے گا، یہ کھا لیں، ان کو محروم نہ کیجیے گا۔ دین کا کام دین کی حقانیت سے کیجیے، مت عصبیت کا شکار ہوئیے، صرف اللہ کے رسول کے دین کو آگے لے کے جائیے، مسکینوں کا خیال کیجیے گا۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کی پہلی وجہ یہ ہے، یہ 10 دن اس مہینے کے 10 دن ہیں جس مہینے کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4385، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 حرم، یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 مہینے تو ایسے ہیں متوالیات جو آگے پیچھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب مضر الذي بین جمادى، اور چوتھا مہینہ وہ رجب ہے۔ تو اس لیے ان 10 راتوں کی فضیلت ہے کہ یہ 10 راتیں اس مہینے کی ہیں جن کو اللہ نے مقدس مہینہ، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ قرار دیا ہے، جو کہ ذوالحجہ کا مہینہ۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے یہ 10 راتیں کیوں افضل ہیں، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کیوں افضل ہیں اور پوری دنیا کے دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، اس کی اللہ نے قسم اٹھا لی ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے
جس وجہ سے ان ایام کو افضل قرار دیا گیا ہے، ان ایام میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ پورا سال ہی انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن ان کو خاص کیوں کیا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ ذوالجلال نے ان دنوں کے بارے میں کہا ہے کہ تم خصوصاً میرا ذکر کرو۔ یہ ایام معلومات کیا ہیں؟ ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، مجاہد، قتادہ، عطاء ابن ابی رباح، سعید ابن جبیر، حسن بصری، ضحاک، عطاء الخراسانی، ابراہیم النخعی اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تمام علماء امت کا موقف یہ ہے، ان ایام سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام۔ تو تیسری وجہ یہ ٹھہری کہ اللہ ذوالجلال نے ان دنوں میں بالخصوص ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت اپنی زبان سے بیان کر دی۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ ایک سوال کیا گیا، اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیے، آپ نے ان 10 دنوں کی بات کر دی ہے، ولا مثلہن، چلو افضلیت کی ہم بات نہیں کرتے، ان جیسے بھی کوئی دن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ولا مثلہن، ان جیسے بھی پورے سال میں دن کوئی نہیں، الا رجل عفر وجہہ فی التراب، ایک بات ہے، اگر کوئی شخص اپنا مال و دولت لے کے اور اپنی جان لے کے میدان جہاد میں نکلتا ہے، مال بھی لٹا دے جان بھی لٹا دے، وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس قدر ان ایام کی عظمت ہے، جس کی عظمت کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو حاجی عرفات میں جاتے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جاتا ہے، جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جتنے لوگ عرفہ کے دن اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سارا سال نہیں اتنے کرتے، یہ 10 دن ہوئی۔ اس کی ایک چھٹی وجہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرفے کا دن جو ہے، سال کے جتنے بھی ایام ہیں دن اور رات، ہر رات جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جیسا کہ اس کی شان کو لائق۔ واحد عرفے کا دن ہے کہ اللہ دن کو بھی نزول فرماتے ہیں، جتنے فرشتے ہوتے ہیں اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ملائکتی انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا، اور میرے ان بندوں کو دیکھ رہے ہو، بال بھی بکھرے ہیں، پراگندہ حال ہیں، اور دیکھ رہے ہو یرجون رحمتی، یہ میری رحمت کے امیدوار اور طلبگار بن کے آئے ہیں، اور فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے یہ دن افضل ہیں، جس کی 7ویں وجہ یہ ہے، یہ واحد وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ نے وہ بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی کر دی ہیں جو سال کے کسی مہینے میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ رمضان میں تو عبادت اکٹھی ہوگی، روزہ، قیام اللیل، صدقہ، لیکن یہ 10 دن جو ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادة فیہ وہی الصلاة والصوم والصدقہ والحج ولا يتأتى ذلك فی غیرہ، سال کے بقیہ دنوں میں صدقہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن واحد یہ 10 دن ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور حج بھی ہے، یہ سال کے بقیہ دنوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ان 10 دنوں کی فضیلت کی یہ 7ویں وجہ ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ اس میں جمع کر۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کی ایک 8ویں وجہ بھی ہے، یہ وہ 10 دن ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ 30 دن کے لیے گئے۔ کتنے دن کے لیے؟ کلام کی لذت دیکھیے، اللہ نے 10 دن بڑھا دیے۔ وہ جو 10 دن بڑھائے تھے نا،
ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اللہ سے ہم کلامی ہوئی، وہ 10 دن جو اللہ سے ہم کلامی کے لیے بڑھائے گئے تھے نا، وہ یہی 10 دن تھے۔ اس کی عظمت کا ایک اور پہلو بھی ہے، اللہ ذوالجلال نے اسے یوم مشہود کہا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ یہاں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، جب ساری دنیا اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے اسے قسم اٹھانے کے بعد اس کی بھی قسم اٹھائی ہے، وشاہد و مشہود، چونکہ یہ دن اس کے اندر موجود ہے اور اس کو شاہد و مشہود کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو اس کی فضیلت۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کی عظمت کا ایک 10واں پہلو بھی ہے، جہاں اللہ نے فیصلہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت بھی اتری ہے تو ان 10 دنوں میں اتری۔ عرفے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے رسول سواری پہ سوار تھے، صحابی نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور یہ آیت نازل ہوگی۔ دین مکمل ہوا ہے تو انہی 10 دنوں میں۔ ایک اور پہلو بھی ہے جس وجہ سے ان 10 دنوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ آپ نے شاید یہ حدیث سنی ہوگی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات کو پیدا کرنا تھا نا، اس ساری کائنات کی روحوں کو اللہ نے بکھیر دیا میدان عرفات۔ تو اللہ نے وعدہ لیا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ یہ وعدہ اللہ نے انہی 10 دنوں میں لیا تھا۔ اس اعتبار سے بھی یہ 10 دن سب سے مگر صرف اس لیے حج کو لیٹ کر رہے ہو، چلو یہ کام کر لوں، چلو اب یہ کر لوں، چلو اب یہ کر لوں، نہ جانے آئندہ سال تمہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے بھی سخت بات کہتے تھے، لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين۔ میرا جی چاہتا ہے میں فلاں فلاں شہر میں لوگوں کو بھجواؤں، لینظروا، اور وہ دیکھے کس کے پاس طاقت ہے، مالی جسمانی، لیکن اس طاقت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو حج کی تعریف اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے سنا۔ حج کن لوگوں پہ فرض ہے؟ یہ بات میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کتنے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے گئے اور بقیہ 2 مہینے چھپ کر چوری رہ کر حج کرنا چاہتے ہیں، کیا ان پہ حج فرض ہے؟ یا کیا وہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند کیا ہے، مکلف کیا اس کی طاقت کے مطابق۔ کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے، کسی شخص کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اب ایک شخص غلط انداز سے اپنے اوپر پہلے وجوب ثابت کرتا ہے، پھر ایک نہیں 10 ایسی چیزیں حج کرتے وقت پیش کرتا ہے، وہ حج کی لذت کیسے لے سکتا ہے؟ تو حج کے واجب ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اور موحد پر حج فرض ہے، مشرک پہ حج فرض نہیں ہے، کافر پہ حج نہیں ہے۔ یہ کافر اور مشرک سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہوا، دین کا پابند ہی نہیں۔ ایک شخص شرک کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ شرک ہے، وہ سجدہ کرتا ہے قبر پہ جا کے، پہلے توبہ کرے، اس کام کو چھوڑے، مگر نہ قرآن کیا کہتا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، پلیت ہیں، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد کسی مشرک کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يحج بعد العام مشرک، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. ولا يطوف بالبيت عريان، کوئی شخص بھی برہنہ طواف نہیں کرے گا. ہوتا کیا تھا، لوگ دور دراز سے آتے، مکے والوں کو سمجھتے یہ پاکیزہ لوگ ہیں تو لباس اپنے اتار دیتے اور ان سے لباس مستعار لے لیتے. جس کو لباس نہ ملتا وہ سارا لباس اتار کے عریان ہی بیت اللہ کا طواف کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مشرک اور نہ ہی عریان شخص یہ حج نہیں کرے گا. تو اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے وہ اسلام کا صحیح تصور سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. جب تک یہ تصور نہیں سمجھتا سینکڑوں اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. دوسری شرط العقل، عقل مند پہ حج فرض ہے، مجنون پہ حج فرض نہیں، کیونکہ اس کو تو اپنا ہی پتہ نہیں وہ ارکان کیسے پورے کرے گا، وہ واجبات کیسے پورے کرے گا. اور ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ صحت سے نوازے، سب کو عافیت سے نوازے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا، وہ والد وہ والدہ، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، جب وہ اس عمر میں پہنچیں گے کہ ان کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، اس وقت ان کو حج کے لیے لے کے جائیں گے. جس کو یہ سمجھ نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی اللہ نے طاقت دی تھی، یہ تاخیر کیوں کی؟ ان کی تو نیت کتنی پیاری ہے، لیکن جب ان کو ارکان کا پتہ نہیں ہوگا، واجبات کا، آپ ان سے کیا کروائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ مرفوع القلم ہے. عن النائم حتى يستيقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک بیدار نہ ہو جائے. وعن الصبی، بچہ بھی مرفوع القلم ہے، حتی یشیب، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے. وفی روایت اخری حتی یحتلم، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. وعن المعتو حتی یعقل، ایسا شخص جس کے حواس باختہ ہو جائے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے. معتو اپنے اوسان خطا کر بیٹھا ہے، اپنی میمری اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھا ہے، کچھ پتہ نہیں. حتی یعقل، جب تک اس کی عقل واپس نہیں آئے گی، مرفوع القلم ہے. اور دوسری روایت میں آتے ہیں المجنون، وہ دیوانہ، وہ پاگل، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ، ایسا دیوانہ جس کی عقل ختم ہو جائے، عقل کو کھو بیٹھے، جب تک یبرأ شفا یاب نہیں ہو جاتا، یہ مرفوع القلم. تیسری شرط حج بالغ پہ فرض ہے، بچے پہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر بچہ حج کرتا ہے والدین کے ساتھ تو اجر ملے گا، لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ جگہ پہ تھے، ایک عورت امرأۃ رفعت صبیا، ایک بچے کو اٹھایا اور سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہذا حج، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر، اس کا بھی حج ہے لیکن اجر تمہیں ملے گا. حج تو ہوگا بچے کا، لیکن فرضی حج بلوغت کے بعد کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صبی، ہر وہ بچہ حج جس نے حج کیا ثم بلغ الحنث، پھر وہ بالغ ہو گیا، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، بلوغت کے بعد اسے دوبارہ فرضی حج کرنا ہوگا. چوتھی شرط کمال الحریہ، آزاد انسان پہ حج فرض ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد حج، جو غلام حج کرتا ہے، ثم اعتق، پھر اسے آزاد کر دیا گیا ہے، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری،
اسے آزادی کے بعد اپنا فرضی حج دوبارہ کرنا ہوگا۔ پانچویں شرط، اس انسان کے اندر استطاعت ہو۔ استطاعت کی دو قسمیں، مالی استطاعت، جسمانی استطاعت۔ مالی استطاعت، وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس کے پاس زاد راہ ہو، کیونکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حج کرنا ہے وہ زاد راہ ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے۔ قرآن نے حکم اتار دیا فَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ ساتھ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تقوی بہت بڑا زاد راہ ہے، لیکن تقوی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی درکار ہیں۔ جسمانی استطاعت کہ وہ خود سے ارکان اور واجبات کو پورا کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے کہا ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولا العمرہ ولا الظعن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے۔ بات ختم ہوگی، سفر ہی نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، تم عمرہ بھی کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو۔ یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کی طاقت ہے شریعت اتنا ہی مکلف بناتی ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کا عمرہ کرنا ہے، کسی کا حج کرنا ہے، تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اس نے اپنا فرضی حج کیا ہوا ہو۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے حج کی، یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ فرمایا من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ قال اخ لی او قریب لی، یہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے۔ قال احججت عن نفسک، یہ بتاؤ تم نے اپنا حج کیا ہے؟ قال لا، میں نے اپنا حج تو ابھی نہیں کیا۔ قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا فرضی حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے بھی کر لینا۔ تو جس نے حج بدل کرنا ہے، کسی کی طرف سے حج کرنا ہے، اسے پہلے اپنا حج کرنا، اس کے بعد یہ جائز ہوگا، پہلے ہی اس کی طرف سے حج جائز نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے یا تو وہ فوت ہو چکا ہے، یا اس کیفیت میں ہے کہ وہ سفر ہی نہیں کر سکتا، اور شیخ کبیر، اتنا بوڑھا ہے، جوانی میں بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن یرجع برؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دے، لیکن ایک شخص کی عمر ہی 100 سال ہو گئی ہے، اب شفا یاب بھی ہوگا تو وہ کتنے کو ارکان اور واجبات پورے کر سکے گا۔ اس لیے پہلے اپنا حج کرنا اور فوت شدگان کی طرف سے حج بدل یا نیابتاً ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی شرط جو اپنے فرامین میں بتائی ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اور صرف عورتوں کے لیے ہے تو مرد بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی 1862 نمبر روایت ہے، آپ نے جب یہ فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد اور کوئی عورت دونوں اکیلے نہ ہوں الا کہ اس کا محرم ساتھ ہو، اور روایت کہتی الا كان ثالثهما الشیطان، اگر ایک مرد اور ایک عورت الگ ہوں گے تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ پھر فرمایا ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ محرم کیا ہے؟ جس سے اس کو پردہ نہ کرنے کا حکم ہے، باپ، بیٹا، بھائی، خامن، چچا، ماموں، وہ رشتے، بھانجا، بھتیجا،
جس سے وہ پردہ نہیں کرتی. جب یہ بات صحابی نے سنی فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأتی انطلقت حاجہ، میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے، خرجت حاجہ، وہ تو حج کے لیے نکلی ہے، وانی اقتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، لیکن میرا نام فلاں فلاں غزوے اور جہاد میں لکھا ہوا ہے، میں تو جہاد کرنے جا رہا ہوں. کتنا عظیم کام ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کتنا عظیم کام ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو. محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتی. یہ شرط مردوں کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی وہ عورتوں تک پہنچائیں گے نہیں. آج یہ غلطی صرف نیکی کی خواہش اور تڑپ ہے، یہ نہیں ہے کہ برائی کی نیت اچھی ہے. کسی بھی غیر محرم کو نتھی کر کے اس کا محرم بنا کے ویزا لگوانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں. جھوٹ، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، جھوٹ جس میں کوئی خیر نہیں ہے. دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة 3 ایام الا مع ذی محرم، 3 دن کا سفر بھی بغیر محرم کی عورت نہیں کر سکتی. صحیح الجامع کی 7303 نمبر روایت 3 دن کی بات کر رہی. اور تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة مسیرۃ یومین، 2 دن کا سفر عورت نہیں کر سکتی الا ومعها زوجها او ذو محرم منها، یا تو اس کا خامن ساتھ ہو یا اس کا کوئی محرم ساتھ ہو. یہ بھی صحیح الجامع کی روایت. اور چوتھی روایت میں مزید اس کی وضاحت ہوئی لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلہ، 1 دن اور 1 رات عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اور چوتھی روایت جس نے یہ بات ہی ختم کر دی لا تسافر المرأة بریدا، کوئی بھی عورت ایک برید سفر نہیں کر سکتی الا ومعها محرم یحرم علیہا، سلسلہ صحیح اور صحیح الجامع کی روایت ہے، الا کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو. یہ برید کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ هو 12 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر اکیلی عورت نہیں کر سکتی. حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رکن اسلام سمجھ کے کرنے جا رہی ہے عورت، اسے سمجھنا ہے کہ مجھ پہ حج فرض کب ہوگا. کسی محرم کے ساتھ جائے، کسی غیر محرم کو اپنا محرم بناتے وقت یہ سوچے آج ایجنٹ کی جادوگری سے ویزا تو لگ جائے گا، میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے جواب کہہ دوں گے. 7ویں شرط، حج ان لوگوں پہ فرض ہے اور حج قبول بھی ان کا ہوتا ہے. یہ 7 لفظ بولنے چاہیے جن کا مال حلال کا ہے. حلال مال نہیں، حج قبول ہی نہیں. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا تھا. رسولوں کو کیا حکم تھا؟ پیغمبروں کو یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو. جو شخص حلال نہیں کھاتا وہ نیکی نہیں کر سکتا، کیونکہ حلال لقمہ انسان کو نیکی پہ مجبور کرتا ہے. سہل بن عبداللہ التستری اس لیے کہا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جس کی روزی حلال کی ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کو نیکی پہ لگا دیتے ہیں.
ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابى، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں 1015 نمبر روایت ہے، فرمایا مومنوں کو بھی وہی حکم ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، اور پیغمبروں کا حکم کیا ہے؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں طیبات اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں ایک بات امت کو سمجھائے، وہ کیا ہے؟ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، پراگندہ حال ہے یعنی مسافر ہے، اور گرد آلود ہے، کیوں؟ سفر بہت لمبا، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے آسمان کی طرف۔ روایت کا اتنا ٹکڑا سن کے اس کا صحیح فہم لیجئے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتے، قبول فرماتے، جن میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الوالد لولدی، جب والدین نیک ہوں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اللہ رد نہیں کرتے۔ اور مجھے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت پہ جب یہ سوچتا ہوں تو اللہ کی وسیع رحمت کتنی محسوس ہوتی ہے۔ شیخ سدیس حفظہ اللہ، ان کی والدہ کہا کرتی تھی جب یہ چھوٹے ہوتے تو بچے ہوتے نا، کوئی نوک پلک ہو جاتی تو میں غصے میں آ کے بھی یہی کہتی تھی، جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے۔ اللہ نے میری غصے والی دعا بھی قبول کر لی۔ اس لیے والدین کو دعائیں دینی چاہیے، دعا دے ایسی جو آپ کی دل کی اتھا گہرائیوں میں خواش ہے۔ جعلک اللہ زینت ھذی الامہ، میرے بیٹے اور بیٹی اللہ تجھے اس دنیا کی زینت بنائے، قاعدا للامہ، امت کا لیڈر بنائے۔ اس طرح کی دعائیں دینی چاہیے، والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ یہ تو آج ہماری عادت بن گئی نا، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا اس وقت قبول ہوگی جب سامنے کچھ چند پھل پڑے ہوں گے، کھانے کی چیزیں پڑی ہوں گی، آدھی نظر ادھر آدھی دعا پہ۔ صائم کا لفظ ہے، جب آپ نے سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا، شام تک کسی وقت بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ صائم، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں تذکرہ کیا ہے؟ اشعث، پراگندہ حال ہے، بکھرے بال ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب۔ اور یہ پتہ یہ 2 لفظ کون سے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے، جب بندہ اچھا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رب یا رب، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، حدیث دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھو علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے کیا، تو نے مجھے پکارا ہے نا، جاؤ میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سفر بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور حدیث ہے، ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، گناہ بھی بندے نے کیے ہیں، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تمہارا رب اتنا حیا والا ہے، اتنی پردہ پوشی کرنے والا ہے، گناہ بھی بندے نے کیا ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لٹا دوں۔ اس حدیث میں 3 باتیں آ گئی، سفر بھی، ہاتھ بھی اٹھے، یا رب کے لفظ بھی بولے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا
وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی غذا حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جس کا کھانا پینا لباس غذا حرام کی ہے، اس کی اللہ دعا کیسے سنے گا؟ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اذا خرج الرجل حاجا، جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے، بنفقۃ طیبہ، پاکیزہ مال کے ساتھ، ووضع رجلہ فی الغرز، پہلا قدم جب وہ نکالتا ہے حج کے لیے، فنادى، اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتا ہے، اس تلبیہ کے جواب میں اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ناداہ مناد، آواز دے کے کہتا ہے من السماء، آسمان سے، لبیک وسعدیک، تیرا یہ تلبیہ، تیرا یہ نکلنا قبول ہے، تیرے لیے مبارک ہے، زادک حلال، کیوں بلا؟ کیونکہ تیرا زاد راہ حلال ہے، وراحلتک حلال، تیری سواری اور آج کل کے ماحول کے مطابق تیری ٹکٹس حلال کی ہے، وحجک مبرور غیر مأزور، تیرے پہلے قدم پہ تجھے خوشخبری ہے کہ تیرا حج مبرور قبول ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، جب خبیث مال لے کے نکلتا ہے، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَازِ، اور پہلا قدم رکھتا ہے، فنادى، اور آواز دیتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو فوراً فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے ناداہ مناد من السماء لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا تلبیہ قبول ہے اور نہ ہی تیرے لیے کوئی سعادت ہے، زادک حرام، تیرا توشہ حرام کا ہے، ونفقتک حرام، تیرا نان و نفقہ حرام کا ہے، وحجک غیر مبرور، تیرا حج ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ پہلے قدم پہ فیصلہ اس کو سنا دیا جاتا ہے، اس لیے کہنے والے نے سچ کہا اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العیر، جب تم حرام مال کے ساتھ حج کرتے ہو سکتا ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے کرو تو تم نے حج نہیں کیا، تمہارے گدھے نے حج کیا ہے، تمہاری سواری نے حج کیا ہے۔ لا يقبل اللہ الا كل صالح، اللہ تعالیٰ تو حلال مال کے ساتھ کیا گیا نیک عمل قبول کرتے ہیں۔ ما كل من حج بیت اللہ مبرور، ضروری نہیں ہے کہ اگر 20 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے، ہوتا ان کا ہی ہے جن کا اللہ کو پسند آتا ہے۔ اور یہاں چونکہ حج میں دعا ہونی ہے، یہ حدیث میں سنا کے آگے جانا چاہوں گا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے گزارش کی ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، سرتاج رسول ایک گزارش ہے، دعا کر دیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ آپ نے اصول بتایا، کیا اصول بتایا؟ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، میرے صحابی اپنا کھانا اور لقمہ حلال کر لو، جو بولو گی اللہ قبول کر لیں گے۔ اور حج عمرے پہ دعا ہی تو کرنے جانی ہم نے، مناسک میں واجبات ادا کرتے وقت سب سے زیادہ جو انسان کی خوشی اور لذت کی بات کیا ہے؟ دعائیں کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے۔ اس لیے 7ویں شرط مال حلال کا ہو۔ جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو آپ نے حج کے سفر کی ابتدا کرنی ہے۔ سفر کی ابتدا سے پہلے آپ کو چند کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، باقاعدہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے نیت کرو، میرے مالک میں کمزور، ساری طاقتیں تیرے پاس، اللہ اگر میری نیت میں کوئی کجی، کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھ پن ہے، تیری رحمت اور توفیق کے بغیر یہ سیدھا نہیں ہو سکتا، میری نیت کو خالص اپنی رضا کے لیے خاص کر دے، نیت کو خالص کیجیے۔ پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور لوگوں سے بھی معافی مانگیے۔
کچھ حقوق العباد ہے، کچھ حقوق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جو ہیں وہ معاف کریں گے، حقوق العباد تو واپس کرنے پڑیں گے۔ ایک بندے نے لوگوں کے مال مارا ہوا ہے اور کہے کہ کوئی ضرورت نہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، نہیں، یہ لوٹانا پڑے گا، یہ معافی مانگنی چاہیے۔ اور معافی مانگنے والا کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، عزت پاتا ہے۔ جو معذرت کرتا ہے وہ قوت والا انسان ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوت کو دیکھتے اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اس طرح تواضع اختیار کرتا ہے، معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بلند کرتے ہیں۔ تیسرا کام، اگر والدین ہیں تو ان کو بھی راضی کیجئے کہ وہ آپ کو خوشی سے اجازت دیں کہ آپ حج کرنے جاؤ، ان کی دعائیں لیں۔ اور بہت مہم کام جو چوتھا کام ہے، ویسے تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی بات مکمل میں کروں یا آپ سنیں یا نہ سنیں ہماری جان نکل سکتی ہے۔ یہ تو ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے، ہم بسوں کا سوچتے ہیں گولی لگے گی تو مروں گا، نہیں، میں اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو مجھے موت آئے گی۔ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد، جو میدان کارزار میں تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر بیٹھا فوت ہو جاتا۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ یہاں روح نکالنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے یہ انسان کو ویسے ہی بات ختم کر دینی چاہیے کہ یہ ہوگا، نعوذ باللہ چھت گرے گی تو مروں گا۔ کتنے لوگ ہیں جو چھتوں کے نیچے آ کے مرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، سجدوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے سحریوں میں چلے جاتے ہیں۔ سفر مظنۃ الموت، مشکلات ہوتی ہیں سفر میں۔ ہر وقت مومن کو اپنی وصیت لکھ کے رکھی ہونی چاہیے۔ اکرر، میں پھر بولوں گا، آپ سفر میں جا رہے ہیں، ویسے بھی اگر آپ سفر پہ نہیں جا رہے، آپ کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2738 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی 16